بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتانے لگی ہوں جو مجھے پتہ چلی ہے، کیونکہ وہ ہم سب کی صحت سے، زندگی سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن دینا بہت ضروری ہے۔ میں نے سنا ہے کہ افغانستان نے پاکستان سے چکن برائلر مرغی کا گوشت لینے سے انکار کر دیا ہے، جو پاکستان انہیں بھیجا کرتا تھا۔ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو پاکستان کو بہت زیادہ مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے گوشت لینے سے اس لیے انکار کیا مرغی کا کہ افغانستان کہتا ہے کہ برائلر مرغی کی جو خوراک تیار کی جاتی ہے وہ سور کی چربی سے تیار ہوتی ہے اور اس کے فرسودہ مادوں سے تیار ہوتی ہے، اس لیے برائلر مرغی کا گوشت کھانا حرام ہے، برائلر مرغی حرام ہے۔ تو اب یہ بات کس حد تک صحیح ہے نہیں ہے، اس کی ہم اگر سائنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو سائنس کہتی ہے کہ مرغی کیونکہ چھپکلی بھی کھاتی ہے، سانپ بچھو بھی کھا لیتی ہے، بچھو کتنا زہریلا ہوتا ہے وہ کھا لیتی ہے، کیڑے مکوڑے کھاتی ہے، ہر قسم کا زہریلا جو ہوتا ہے انسیکٹ، حشرات ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے، وہ کھا لیتی ہے مرغی۔ اور جبکہ مرغی خود حلال ہے اور اس کا دیسی مرغی کا اسپیشلی گوشت طاقتور ہوتا ہے، اور بلکہ اس کی یخنی وغیرہ بنا کے مریضوں کو دی جاتی ہے۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ حرام چیز مرغی کھا لیتی ہے، بچھو، سانپ کے بچے جیسے کیڑے مکوڑے ہیں، انتہائی زہریلی ہوتے ہیں، چھپکلی ہوتی ہے انتہائی زہریلی، تو وہ کھا لیتی ہے، تو نہ وہ خود مرتی ہے اور نہ ہی وہ حرام ہوتی ہے، کھائی جاتی ہے۔ تو لیکن اس کی مزید معلومات اور ریسرچ کے لیے پھر ایک ادارے سے دارالعلوم دیوبندی جو ہیں فرقے نے کہا، سرچ کرنے پر پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے جب تک کہ گوشت میں سے بو نہ آئے، گوشت کے اندر سے سمیل نہ آئے، تو وہ گوشت حلال ہے چکن کا۔ اسی طرح ایک اور دارالعلوم اسلامیہ، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ چکن برائلر کا گوشت حلال ہے۔ تو اب یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہمارا ڈیسیژن ہے کہ ہم نے کون سا گوشت اپنے لیے پسند کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ تو اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کیونکہ ہماری صحت کا سوال ہے۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ آج کل کے بچے جو نافرمان، بدتمیز اور خودسر ہو گئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہماری غذاؤں میں حرام شامل ہے۔ جیسے مختلف ڈرنکس ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، مشروب ہیں، جوسز ہیں، اس میں ایسی چیزوں کی ملاوٹ کی جا رہی ہے، ایسی چیزوں سے تیار ہوتی ہیں جو حرام ہیں۔ اسی طرح لیز ہیں، چپس ہیں، کچھ اور بھی ایسی جو ڈشز ہیں، چیزیں ہیں، ان میں اس کی سور کی چربی وغیرہ کا، تیل کا استعمال ہوتا ہے، جو کہ بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی آتی ہیں، اور خاص طور پر وہ خواتین جو سوری ٹو سے چاہتی ہیں کہ ہمارا فگر خراب نہ ہو اور فیڈ نہیں کراتی بچوں کو، تو اس کی وجہ سے بچوں کو آرٹیفیشل دودھ دیا جاتا ہے، اس میں بھی حرام جانوروں کے دودھ مکس ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، کافی قابل غور بات ہے کہ بچے آج کل اس لیے بدتمیز، خودسر اور ضدی ہو گئے ہیں، نافرمان ہیں۔ تو اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں۔ مجھے ایک بات پتہ چلی تو میں نے سوچا کیوں نہ لازمی آپ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کروں۔ باقی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہر حرام چیز سے محفوظ رکھے۔ اب انسان نے کھانے کے لیے تو ظاہر ہے کھانا ہے نا کچھ نہ کچھ، لیکن غور کر کے سوچ سمجھ کے کھائیں،
تاکہ ہم حرام چیز سے بچ سکیں۔ جزاک اللہ۔